علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ہم سب کے پیارے آقا پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب روزانہ صبح بیدار ہوتے تو ایک دعا فرماتے۔ اس کی راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ ڈیلی صبح بیدار ہونے کے بعد یہی حضور دعا کرتے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے پروردگار عالم میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا اور رزق طیب کا، وعملا متقبلا اور عمل مقبول کا۔ پیارے آقا رب کی بارگاہ میں روزانہ صبح یہ دعا کرتے کہ مولا مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما، رزق طیب عطا فرما اور عمل مقبول کی توفیق عطا فرما۔ حضور کی یہ تینوں دعا ہم امتیوں کی تعلیم کے لیے ہیں۔ آج کے جمعہ کے اس بیان میں تینوں دعا پر تو بات نہیں ہو سکتی، تو آج ہم سرکار کی دعا کا جو مبارک تیسرا ٹکڑا ہے وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا کہ اے اللہ مجھے عمل مقبول کی توفیق عطا فرما، اس پر میں کچھ بات پیش کروں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پیارے آقا کے صدقے ہم سب کو بھی عمل مقبول کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھے کہ عمل مقبول کہتے کسے ہیں، عمل مقبول کیا ہے۔ آج ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن یہ ساری عبادتیں، یہ نیکیوں کا فائدہ کب؟ جب یہ نیکیاں قبول ہو جائیں، جب یہ عبادتیں قبول ہوں۔ اور اگر ہماری نیکیاں اور عبادتیں قبول نہ ہو تو آدمی پوری زندگی ایسے ہی گزار دے، اس کا کوئی مقصد اور مآصل نہیں ہوتا۔ تو صوفیاء نے، علماء نے عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں بیان کی، اور دونوں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کے عمل کرنے کے بعد اگر یہ دو میں سے ایک بھی شرط اگر غائب ہو گئی تو آپ کا کوئی عمل اور کوئی عبادت قبول نہیں ہوگا۔ تو عمل کے مقبول ہونے کے لیے دو شرائط۔ پہلی شرط یہ کہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے نہ ہو، عمل میں ریاکاری نہ ہو، مقصد صرف یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو پہلی شرط یہ کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہ نہیں ہے کہ عمل بھی کرتا رہے اور گناہ بھی کرے کہ چلو ہم تو عمل تو کر ہی رہے ہیں اپنا بیڑا پارے، نہیں۔ دوسری شرط یہ کہ عمل کرنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یہ دو شرطیں ہوں گی تبھی عمل مقبول۔ علماء فرماتے ہیں آدمی عمل بھی کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں، نماز پڑھتا ہے پھر بھی ٹھیٹھر میں جانے کا عادی ہے، نماز پڑھتا ہے پھر بھی گالی بکتا ہے، حج پہ حج، عمرہ پہ عمرہ کیے لیکن پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ آدمی عمل بھی کرے
اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں، تو علماء فرماتے ہیں اس صورت میں اس کے لیے دو خطرے ہیں۔ عمل کرے گناہ بھی کریں، دو باتیں اس کے لیے ڈینجر ہیں، دو خطرے ہیں۔ پہلا خطرہ تو یہ کہ عمل برباد ہو جائے، ایمان سلامت رہے، عمل برباد ہو جائے، ایمان سلامت رہے، سزا پانے کے بعد اس کی بخشش ہو۔ اور دوسرا سب سے بڑا خطرناک خطرہ یہ ہے کہ عمل تو عمل، ایمان بھی برباد ہو جائے، عمل تو عمل، ایمان بھی چلا جائے۔ گناہوں سے نہ بچنے میں دو خطرے، پہلا خطرہ یہ کہ عمل برباد ہو جائے، ایمان سلامت رہے۔ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معمولی سے گناہ کا زہر بھی آدمی کے عمل تو عمل، ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ تو دوستو، عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں، عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری بات یہ کہ عمل کرنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ یہ دو شرطیں ہوگی تب آدمی کے عمل اور عبادتیں قبول ہوگی۔ عمل مقبول کی ایک مثال سن لیں۔ آج ہم نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، تلاوت بھی کریں، اور اگر ہم سے کوئی پوچھے تو آدمی عموماً یہ جواب دیتا ہے کہ بھائی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو بھائی ثواب ملے گا اس لیے پڑھتے ہیں۔ بے شک اللہ نماز پڑھنے والوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ بھائی اللہ جنت عطا فرمائے۔ بے شک یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اللہ والوں کی نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ نیکیوں کا اصل مقام کیا ہوتا ہے۔ اس پر میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا۔ حضرات، حضرت علامہ عبد الرحمن شفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے عمل کرنے والا، عمل کرنے میں نیت یہ ہو کہ مجھے ثواب ملے، ثواب کی نیت سے عمل کرنے والا، اس کی مثال تاجر اور بزنس مین کی ہے۔ ثواب کی نیت سے جو عمل کرے وہ ایک بزنس مین ہے، تاجر ہے، اس کی مثال سوداگر کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمل کرا اور اس کا بدلہ مانگتا ہے۔ تو عمل اس کا اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، ثواب کے لیے تھا۔ تو ثواب کی نیت سے جو عمل کرے وہ ایک بزنس مین کے جیسا۔ دوسری بات علامہ صفوری لکھتے ہیں، اور اگر عمل کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ مجھے جنت مل جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں، تو جنت کی لالچ ہو، جہنم کا خوف، تو جنت کی لالچ اور جہنم کے خوف میں اگر کسی نے عمل کیا تو فرمایا یہ گیا اس کی مثال غلام اور نوکر کے جیسی ہے، کہ جیسے غلام اور نوکر ڈرتا ہے کہ اگر کام نہیں کروں گا تو سیٹ پگار بھی نہیں دے گا اور کبھی مار وار بھی دے گا۔ تو عمل اگر جنت کی لالچ میں ہو، عمل اگر جہنم کے خوف سے ہو، تو اس کی مثال غلام اور نوکر کے جیسی، کیونکہ اس کا عمل تو جنت کی لالچ اور جہنم سے بچنے کے لیے تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اور فرمایا تیسری بات، اگر عمل کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ نہ ثواب کی نیت، نہ جنت کی لالچ، نہ جہنم کا خوف، اس کی نیت صرف یہ ہو کہ بس میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، بس اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، تو رب کی رضا حاصل کرنا اگر اس کی نیت ہے تو فرمایا گیا یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے محبوب بندے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے محبوب بندے ہیں۔ تو اللہ والوں نے سکھایا عمل کرنے میں نہ ثواب کی لالچ، نہ جنت کی لالچ، نہ جہنم کا خوف، نیت صرف یہی ہو کہ مولا راضی ہو جائے۔ اب سنیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت علی ابن موفق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے 1 2 نہیں 75 حج کیے، 75۔ کتنے حج کیے؟ 75 حج کیے۔ اور حضرت علی ابن موفق کے حج کی شان یہ ہوتی تھی کہ حج کے ارکان کو مکمل کرنے کے بعد حضرت علی ابن موفق خانہ کعبہ کے پاس آتے اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ اور خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ لیتے
اور پکڑ کر کے دعا کرتے کہ اے اللہ تیرا بندہ علی ابن موفق تیری چوکھٹ پر حاضر ہے، مولا تیرا بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ حج مکمل کیا، ارکان سے فارغ ہوئے، خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے دعا کی، 75 حج کیے، ہر حج کے بعد وہ ایسا کرتے کہ مولا تیرا بندہ تیری چوکھٹ پہ حاضر، علی ابن موفق تیرا بندہ تیرے دروازے پہ حاضر ہے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے یہ دعا کرتے تو امام غزالی نے لکھا ہر بار غیب سے آواز آتی، اے علی ابن موفق مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، اور ہم نے تمہارے حج کو قبول کر لیا۔ بتائیے کوئی معمولی درجہ ہے، کوئی معمولی مقام ہے؟ 1 2 نہیں، 75 حج کیے، اور ہر حج کی شان یہ کہ وہ دعا کرتے تو بارگاہ رب سے ندا آتی کہ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، ہم نے تمہارے حج کو قبول کیا۔ آج اگر ہمارے جیسا کوئی دنیا دار ہو تو نہ جانے کیا مانگتا، ہم کو اس پر بحث نہیں کرنی، لیکن جب علی ابن موفق کی دعا کے بعد بارگاہ رب سے ندا آتی تو حضرت علی ابن موفق کی دعا یہ ہوتی کہ اے پروردگار عالم تو عالم الغیب والشہادہ ہے، مولا تجھے میری نیتوں کا میرے دل کا حال معلوم، اگر تیرے علم میں میرا یہ حج اگر جنت کی لالچ میں ہو تو مولا مجھے جنت نہ دینا، جہنم میں ڈالنا، کیونکہ عمل جنت کی لالچ میں ہوا، تجھے راضی کرنے کے لیے نہیں ہوا۔ اس کے بعد دعا کرتے کہ اے پروردگار عالم اگر تیرے علم میں میرا یہ حج اگر جہنم کے ڈر سے ہو تو مولا مجھے جہنم میں ضرور ڈالنا، کیونکہ حج جہنم کے ڈر سے ہوا، تجھے راضی کرنے کے لیے نہیں ہوا۔ اس کے بعد دعا کرتے کہ اے مولا اگر میں تیرے علم میں میرا یہ حج نہ جہنم کی لالچ نہ جہنم کے ڈر سے ہے نہ جنت کی لالچ میں ہے، محض تیری رضا اور خوشی کے لیے ہے، تو پھر تیرے بندے علی ابن موفق کی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ مجھے اپنا دیدار کرا دینا، اور دیدار کرانے کے بعد تو مالک ہے، جنت دے تو بھی گوارا، جہنم دے تو بھی گوارا۔ عمل مقبول کی منزل یہی ہوتی ہے کہ نہ وہ جنت کی لالچ میں ہوتا ہے نہ جہنم کے خوف سے ہوتا ہے، بندے کی نیت صرف یہ ہو کہ مولا راضی ہو جائے، اور جب یہ نعمت کسی کو مل جائے تو پھر ایسے بندوں کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے، ایسے بندوں کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ تو دوستو چاہے نماز پڑھو، چاہے روزہ رکھو، حج کرو، تلاوت کرو، عمرہ کرو، کوئی نیکی کرو، میری اور آپ کی نیت یہی ہو کہ مولا راضی ہو جائے، کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ اور دوسری شرط جو میں نے بتائی، پہلی شرط تو یہ کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسری شرط یہ کہ عمل کرنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ زندگی میں کچھ موقع ایسے بھی آتے ہیں کہ گناہوں کا زہر آدمی کے عمل تو عمل ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ یہ باتیں دل کے کانوں سے سنیے گا۔ 3 بھائی تھے، 2 کا تو انتقال ہو گیا، 1 زندہ تھا۔ تو جو بھائی زندہ تھا وہ دن رات رو رو کے یہی دعا مانگتا، مولا میں مروں تو ایمان کے ساتھ مروں، مولا مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما، مولا میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ کوئی دوسری دعا اس کی زبان پر نہیں ہوتی، وہ دن رات تڑپ کے رو کے بلک بلک کے ایک ہی دعا کرتا، مولا میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ اتنا روتا کہ لوگوں کو اس کے حال پہ ترس آتا، اور علماء اور پبلک اس سے کہتی کہ بھائی کبھی دوسری بھی دعا کر لیا کر، گھر پریوار کے لیے دعا کر لیا کر، روزی کے لیے دعا مانگ، صحت کے لیے دعا مانگ، نیک عمل کے لیے دعا مانگ، بہت ساری دعائیں ہیں، تو ایک ہی دعا کیوں کرتا ہے کہ مولا میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ ایک دن علماء نے جب بڑی ضد کی تو اس آدمی نے رات سے پردہ اٹھایا، اور وہ کہتا ہے کہ میں ایمان کی سلامتی کی دعا اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے 2 بھائیوں کا انجام دیکھا ہے، میں نے اپنے 2 بھائیوں کا انجام دیکھا ہے، اس لیے دل کے کانوں سے سنیے گا، اللہ ہم سب کو ایسی آفتوں سے بچائے۔
وہ آدمی کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی نے 30 سال تک اذان دی، بغیر کچھ معاوضہ لیے، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی طمع کے۔ 30 سال کا مؤذن تھا میرا بھائی۔ اذان دینے کا ثواب معلوم ہے آپ کو؟ حضور صدر الشریعہ بہار شریعت میں نقل کرتے ہیں، حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اگر پبلک کو پتا چل جائے، اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ اذان دینے میں کتنا ثواب ہے، تو اذان دینے کے لیے آپس میں تلواریں نکل جائیں گی کہ میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا۔ اب سوچو اذان دینے میں کتنا ثواب ہوگا۔ تو جس نے بغیر کسی لالچ، بغیر کسی طمع کے 30 سال اذان دی ہو، اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہتا ہے میرا بڑا بھائی 30 سال کا مؤذن، نمازی، روزے دار، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میرے بھائی نے مرنے سے پہلے قرآن منگایا، اور قرآن منگانے کے بعد میرے بھائی نے قرآن کو سینے پہ رکھا، اور اس وقت وہاں کمرے میں جتنے لوگ تھے، قرآن کو سینے پہ رکھ کے میرا بھائی اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں گواہ رہنا، معاذ اللہ میں قرآن سے بیزار ہوں اور آج سے میں یہودی ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں اتنے میں موت آ گئی تو کافر ہو کے ہی تو مرا ہے، اتنے میں موت آ گئی، کافر ہو کے دنیا سے گیا۔ کہتا ہے میرے بڑے بھائی کے مرنے کے بعد میرا دوسرا بھائی اس کی جگہ پہ آیا، اور اس نے بھی مکمل 30 سال تک اذان دی، اسی طریقے، اسی انداز پر، وہ بھی حاجی، نمازی، روزے دار۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جب میرے دوسرے بھائی کے بھی موت کا وقت قریب آیا، اس نے بھی قرآن منگایا، قرآن کو سینے پہ رکھا، اور پبلک سے کہا اے حاضرین محفل گواہ ہو جاؤ کہ معاذ اللہ قرآن سے میں بیزار ہوں، اور میں نے عیسائی مذہب کو اختیار کیا، آج سے میں عیسائی ہو گیا۔ اتنے میں اس کو بھی موت آ گئی، وہ بھی کافر ہو کے دنیا سے گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کی میں نے زندگی دیکھی، ان کے عمل اور عبادتوں کو دیکھا، لیکن مرے تو کافر ہو کے مرے۔ ان دونوں کا انجام میرے سامنے ہے، اس لیے میں دن رات روتا ہوں، دن رات تڑپتا ہوں، بلکتا ہوں، اور رب کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا میرے ایمان کی حفاظت فرما، میں دنیا سے جاؤں تو میرا ایمان سلامت رہے۔ جب علماء نے اس کی اس بات کو سنا تو اس کی بات سننے کے بعد علماء نے فرمایا کیا تیرے بھائی گنہگار تھے؟ توجہ، کیا تیرے بھائی گنہگار تھے؟ تو وہ تیسرا بھائی کہتا ہے نہیں، میرے بھائی گنہگار نہیں تھے، وہ نمازی تھے، روزے دار تھے، حاجی تھے، نیکوکار تھے، 30 سال کے مؤذن۔ تو علماء نے کہا کیا تیرے بھائی کا کوئی ایسی لغزش تھی، کیا تیرے بھائی میں ایسی کوئی عادت تھی جو ان سے چھوٹتی نہیں تھی؟ نمازی روزے دار ہونے کے باوجود بھی کیا ان کا تجھے کوئی گناہ معلوم، کوئی ایسی خطا وہ کر جاتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں ہاں، میرے بھائیوں کا ایک گناہ مجھے یاد ہے کہ وہ نمازی، روزے دار، پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی لڑکیوں اور عورتوں کو گندی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ میرے وہ بھائی نمازی، روزے دار ہونے کے باوجود بھی عورتوں اور لڑکیوں کو جب وہ نکلتی تھی تو گندی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اتنا سنا تو علماء نے کہا بس تیرے بھائی کی اسی بری نگاہ کا اثر ہے کہ اس بری نگاہ نے ان کے عمل تو عمل، ایمان کو بھی برباد کر دیا۔ سمجھانا یہ ہے بظاہر معمولی سا گناہ ہے، ایمان کی فکر کرو، دنیا چند روزہ ہے، پتہ نہیں میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ بظاہر معمولی سا گناہ، نگاہ خطا کر رہی ہے، عمل تو عمل، ایمان بھی برباد ہو گیا، عمل تو عمل، ایمان بھی برباد ہو گیا۔ تو گناہوں سے نہ بچنے میں 2 خطرے، سب سے خطرناک خطرہ یہ ہے کہ کبھی کبھی گناہوں کا زہر آدمی کے عمل کو بھی اور ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے، اور جب ایمان ہی چلا گیا تو ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نگاہوں کی پاکیزگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات گانٹھ باندھ کے رکھ لینا، وہ یہ کہ بظاہر کوئی گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے چھوٹا مت سمجھنا، گناہ گناہ ہے۔ بظاہر کوئی گناہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو
اسے معمولی مت سمجھنا، اس سے بھی لرزتے رہنا، ڈرتے رہنا، ایک ایک گناہ سے چن چن کے توبہ کرنا۔ اور فرمایا ہمارے علماء نے کہ کوئی نیکی بظاہر کتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو اسے چھوٹی مت سمجھنا، اگر رب کی بارگاہ میں یہ قبول ہو گئی تو بخشش و نجات کا ذریعہ یہی نیکی ہو جائے گی۔ تو گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھے، ہر گناہ سے توبہ کرے، اللہ کی رحمت پر امید رکھے، اللہ سے ڈرے اور عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ حضرات، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام، بہت بڑے بزرگ، ایک رات ان کی ملاقات حضرت شہبان رائی سے ہو گئی۔ شہبان رائی بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، ایک رات یہ دونوں ولی ساتھ ہو گئے، ملاقات ہو گئی، رات میں قیام تھا ساتھ میں۔ اب جہاں بھی یہ رکے، ہوا یہ کہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پوری رات اتنا بلک بلک کے روئے، اللہ کے ڈر سے، خوف خدا سے اتنا روئے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے اگر باہر رکھ دو تو بغیر پانی کے مچھلی جس طرح تڑپتی ہے، اس انداز پر امام سفیان ثوری اللہ کے ڈر سے تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، پوری رات روئے اور دعا کر رہے تھے۔ حضرت شہبان رائی نے پوری رات یہ کنڈیشن دیکھی کہ یہ اللہ کے ڈر سے آپ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو نماز فجر کے بعد حضرت شہبان رائی نے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، پوری رات میں نے آپ کو روتا ہوا دیکھا، پوری رات آپ جل بن مچھلی کی طرح تڑپتے رہے، اللہ کے ڈر سے روتے رہے، اور آپ ایسی گریا کر رہے تھے، آپ کی گریا و زاری کا عالم یہ کہ مجھے آپ کی حالت پہ ترس آ رہا تھا، حضور رات میں اتنا رونے کی وجہ کیا تھی؟ توجہ چاہوں گا۔ ان کے اس سوال پر حضرت امام سفیان ثوری نے جواب دیا، وجہ یہ ہے کہ کل رات مجھے اپنے ایک استاذ اور ان کا انجام یاد آ گیا، اس لیے مجھے رونا آ رہا تھا۔ کس کا؟ استاذ کا، کہ حضور کل رات مجھے اپنے استاذ کا واقعہ اور ان کا انجام یاد آیا، اس لیے مجھے رونا آ گیا، اور میرے وہ استاذ جن سے میں نے علم دین پڑھا، اور میرے اس استاذ کی نیکیوں کا حال یہ کہ میرے اس استاذ نے 50 سال درس حدیث دیا اور 50 سال خانہ کعبہ کی مجاوری کی۔ خانہ کعبہ جہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، ایک روزہ 1 لاکھ روزے کے برابر، ایک مہینہ روزہ رکھو تو 1 لاکھ مہینہ روزے کے برابر، تو جس نے 50 سال حرم کعبہ میں گزارے ہو اس کی نیکیوں کا کون حساب لگائے گا؟ تو کہتے ہیں میرے وہ استاذ 50 سال درس حدیث انہوں نے دیا، 50 سال خانہ کعبہ کی مجاورے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کہ جب وہ دنیا سے گئے تو ایمان پر نہیں، کافر ہو کے مرے۔ جب وہ دنیا سے گئے تو ایمان پہ مرنا نصیب نہ ہوا، کافر ہو کر کے مرے۔ تو مجھے اپنے استاذ کا انجام یاد آ گیا، اس لیے میں پوری رات رب کی بارگاہ میں ڈر کے روتا رہا کہ مولا میرے ایمان کی حفاظت فرما، مولا میں دنیا سے جاؤں تو ایمان سلامت رہے، میرے ایمان کو مضبوط بنا دے، مولا محفوظ رکھ۔ کہتے ہیں استاذ کے انجام کو یاد کے میں بلک بلک کے رو رہا تھا۔ حضرت شہبان رائی نے جب سنا تو یہ بھی اللہ کے ولی تھے، توجہ، دل میں یہ بات لکھ لینا، آج آدمی 24 گھنٹے میں صبح سے رات کتنے گناہ کرتا ہے اسے تو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں، امام سفیان ثوری کی بات سن کر شہبان رائی نے کہا کہ اے امام سفیان ثوری، تمہارے اس استاذ کے کفر پہ مرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کا کوئی ایک گناہ ایسا باقی رہ گیا جس سے وہ توبہ نہیں کر سکے، اور اسی گناہ کے زہر نے ان کے ایمان کو برباد کر دیا۔ تو دوستو، اپنے گناہ سے چن چن کے توبہ کرو، ایک ایک گناہ کو یاد کر کر کے توبہ کرو۔ گناہ ہوتا ہے کہ تمہارے اس استاذ کے کفر پہ مرنے کی وجہ صرف یہ کہ ان کا ایک گناہ ایسا باقی رہ گیا جس سے وہ توبہ نہ کر سکے،
اور اسی گناہ کے زہر نے ان کے عمل تو عمل ایمان کو بھی برباد کر دیا۔ لے آئیے اپنی توجہ کو پھر وہیں کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، اور دونوں اتنا امپورٹنس رکھتی ہیں کہ آپ کے عمل میں، آپ کی عبادت میں اگر ایک شرط بھی غائب ہوئی تو ہمارے عمل قبول نہیں ہوں گے، مردود ہوں گے، نہ دنیا میں کام آئیں گے نہ آخرت میں کام آئیں گے۔ پہلی شرط تو یہ کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل مقبول کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میری گفتگو یہیں تک، آج کا یہ درس ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ مولا تعالیٰ ہم کو شریعت اور سنت پر پابندی نصیب فرمائے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، دنیا چند روزہ ہے۔ ایمان کے بچانے کی فکر کرے، ایمان کے بچانے کی دعائیں کرے، اپنے آپ کو علم دین سے آراستہ کریں۔ دوران تقریر مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی میں رب کی بارگاہ